बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहादुर शाह ज़फ़र की लाडली बेटी कलसूम ज़मानी। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की लाडली शहज़ादी बयान करती हैं, जिस वक्त मेरे पापा की बादशाहत ख़त्म हुई और ताजो तख्त लुटने का वक्त करीब आया तो दिल्ली के लाल किला में एक करहाम मचा हुआ था। दरो दीवार पर हसरत बरसती थी। उजले उजले संगे मरमर के मकान काले स्याह नजर आते थे। 3 वक्त से किसी ने कुछ ना खाया था। 1.5 बरस की जीनत मेरी गोद में थी और दूध के लिए बिलकती थी। फिक्र और परेशानी के मारे हम सब इसी यासो हरास के आलम में बैठे थे कि हजरत जिले सुबहानी का खास ख्वाजा सराह हमको बुलाने आया। आधी रात का वक्त, सुनाटे का आलम। गोलों की गर्ज से दिल सहमे जाते थे, लेकिन हुक्म सुल्तानी मिलते ही हाजिरी के लिए रवाना हो गए। हजूर मसल्ले पर तशरीफ़ रखते थे, तस्बीह हाथ में थी। जब मैं सामने पहुंची, झुककर आदाब बजा लाई। हजूर ने नहायत शफकत से करीब बुलाया और फरमाने लगे, कलसूम लो, अब तुमको खुदा को सौंपा। किस्मत में हुआ तो फिर देख मिल लेंगे। तुम अपने खामद को लेकर फ़ौरन कहीं चली जाओ, मैं भी जाता हूँ। जी तो नहीं चाहता कि इस आखिरी वक्त में तुम बच्चों को आंख से ओझल होने दूं, पर क्या करूं, साथ रखने में तुम्हारी बर्बादी का अंदेशा है। अलग रहोगी तो शायद खुदा कोई बेहतरी का सामान पैदा कर दे। इतना फरमाकर हजूर ने दस्त मुबारक दुआ के लिए बुलंद किए, जो राशा के सबब कांप रहे थे। देर तक आवाज़ से बारगाह इलाही में अर्ज करते रहे, खुदावंद, ये बेवारस बच्चे तेरे हवाले करता हूँ। ये महलों के रहने वाले जंगल वीरानों में जाते हैं। दुनिया में इनका कोई यारो मददगार नहीं रहा। तैमूर के नाम की इज्जत रखियो और इन बेकस औरतों की आबरू बचाइयो परवरदिगार। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सब बशिंदे मेरी औलाद हैं और आजकल सब पर मुसीबत छाई है। मेरे अमाल की शामत से इनको रुसवा न कर और सबको परेशानियों से निजात दे। इसके बाद मेरे सर पर हाथ रखा, जीनत को प्यार किया और मेरे खामद मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन को कुछ जोहरात अनायत करके नूर महल साहिबा को हमरा कर दिया, जो हजूर की बेगम थी। पिछली रात को हमारा काफिला किला से निकला, जिसमें 2 मर्द और 3 औरतें थीं। मर्दों में एक मेरे खामद मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन और दूसरे मिर्ज़ा उमर सुल्तान। जिस वक्त हम लोग रथ में सवार होने लगे, सुबह सादक का वक्त था। तारे सब छुप गए थे, मगर फजर का तारा जिलमिला रहा था। हमने अपने बड़े परे घर पर और सुल्तानी महलों पर आखिरी नज़र डाली तो दिल भर आया और आंसू उमड़ने लगे। नवाब नूर महल की आंखों में आंसू भरे हुए थे और पलकें उनके बोझ से कांप रही थीं। सुबह के सितारे का जिलमिलाना नूर महल की आंखों में नजर आता था। आखिर लाल किला से हमेशा के लिए जुदा होकर कुराली गांव में पहुंचे और वहां अपने रथबान के मकान पर क़याम किया। बाजरे की रोटी और छाछ खाने को मैसर आई। इस वक्त भूख में ये चीज़ें बिरयानी मतंजन से ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुई। एक दिन रात तो अमन से बसर हुआ, मगर दूसरे दिन गिरदो नवा के जाट गुज्जर जमा होकर कुराली को लूटने चढ़ाए। सैकड़ों औरतें भी इनके साथ थीं, जो चीड़ियों की तरह हम लोगों को चिमट गईं। तमाम जेवर और कपड़े इन लोगों ने उतार लिए। जिस वक्त ये सड़ी बसी औरतें अपने मोटे मोटे मैले हाथों से हमारे गले को नोचती थीं, तो इनके लहंगों की ऐसी बू आती थी कि दम घुटने लगता था। इस लूट मार के बाद हमारे पास इतना भी बाकी नहीं रहा जो एक वक्त की रोटी को काफ़ी हो सकता था। हैरान थे कि देखिए अब और क्या वाक़या पेश आएगा। जीनत प्यास के मारे रो रही थी। सामने से एक ज़मींदार निकला। मैंने बेइख्तियार होकर आवाज़ दी, भाई थोड़ा पानी इस बच्ची को ला दे। ज़मींदार फ़ौरन एक मट्टी के बर्तन में पानी लाया और बोला, आज से तू मेरी बहन और मैं तेरा भाई। ये ज़मींदार कुराली का खाता पीता आदमी था। इसका नाम बास्ती था। इसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करके हमको सवार किया और पूछा कि कहाँ तुमको पहुँचा दूँ। हमने कहा, अजड़ा ज़िला मीरठ में मीर फैज़ अली शाही हकीम रहते हैं, जिनसे हमारे ख़ानदान के ख़ास मुरासिम हैं, वहाँ ले चल। बास्ती हमको अजड़ा ले गया, मगर मीर फैज़ अली ने ऐसी बेमरवती का बर्ताव किया जिसकी कोई हद नहीं। साफ कानों पर हाथ रख लिए कि मैं तुम लोगों को ठहरा कर अपने घर तबाह करना नहीं चाहता। वो वक्त बड़ा मायूसी का था। एक तो ये खतरा कि पीछे से अंग्रेज़ी फौज आती होगी। इस पर बेसरो समानी का ये आलम कि हर शख्स की निगाह फिरी हुई थी। जो लोग हमारी आंखों के इशारे पर चलते और हर वक्त देखते रहते थे कि हम जो कुछ हुक्म दें फौरन पूरा किया जाए, वही आज हमारी सूरत से बेजार थे। शाबाश है बास्ती ज़मींदार को कि उसने ज़ुबानी बहन कहने को आखिर तक निभाया और हमारा साथ न छोड़ा। लाचार अजड़ा से रवाना होकर हैदराबाद का रुख किया। औरतें बास्ती की गाड़ी में सवार थीं और मर्द पैदल चल रहे थे। तीसरे रोज एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां कोमल के नवाब की फौज का पड़ाव था। उन्होंने जो सुना कि हम शाही खानदान के हैं तो बड़ी खातर की और हाथी पर सवार करके नदी पार उतारा।
ابھی ہم ندی کے پار اترے ہی تھے کہ سامنے سے انگریزی فوج آ گئی اور نواب کی فوج سے لڑائی ہونے لگی۔ میرے خاوند اور مرزا عمر سلطان نے چاہا کہ نواب کی فوج میں شامل ہو کر لڑے، مگر رسالدار نے کہلا بھیجا کہ آپ عورتوں کو لے کر جلدی چلے جائیں، ہم جیسا ہوگا بھگت لیں گے۔ سامنے کھیت تھے جن میں پکی ہوئی تیار کھیتی کھڑی تھی، ہم لوگ اس کے اندر چھپ گئے۔ ظالموں نے خبر نہیں دیکھ لیا یا ناگہانی طور پر گولی لگی، جو کچھ بھی ہوا ایک گولی کھیت میں آئی جس سے آگ بھڑک اٹھی اور کھیت جلنے لگے۔ ہم لوگ وہاں سے نکل کر بھاگے، پر ہائے کیسی مصیبت تھی، ہم کو بھاگنا بھی نہیں آتا تھا۔ گھاس میں الجھ الجھ کر گرتے تھے، سر کی چادریں وہیں رہ گئیں۔ برہانہ سر حواس باختہ ہزار دقت سے کھیت کے باہر آئے۔ میرے اور نواب نور محل کے پاؤں خونم خون ہو گئے، پیاس کے مارے زبانیں باہر نکل آئیں۔ زینت پر غشی کا عالم تھا، مرد ہم کو سنبھالتے تھے مگر ہمارا سنبھلنا مشکل تھا۔ نواب نور محل تو کھیت سے نکلتے ہی چکرا کر گر پڑیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ میں زینت کو سینے سے لگائے اپنے خاوند کا منہ تک رہی تھی اور دل میں کہتی تھی کہ الہی ہم کہاں جائے، کہیں سہارا نظر نہیں آتا۔ قسمت ایسی پلٹی کہ شاہی سے گدائی ہو گئی، لیکن فقیروں کو چین و اطمینان ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نصیب نہیں۔ فوج لڑتی ہوئی ندی سے دور نکل گئی تھی۔ باستی ندی سے پانی لایا، ہم نے پیا اور نواب نور محل کے چہرے پر چھڑکا۔ نور محل رونے لگیں اور بولیں، ابھی خواب میں تمہارے بابا حضرت ذل سبحانی کو دیکھا ہے کہ توکو زنجیر پہنے ہوئے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم غریبوں کے لیے یہ کانٹوں بڑا خاک کا بچھونا فرش مخمل سے بڑھ کر ہے۔ نور محل گھبرانا نہیں، ہمت سے کام لینا۔ تقدیر میں لکھا تھا کہ بڑھاپے میں یہ سختیاں برداشت کروں۔ ذرا میری کلثوم کو دکھا دو، جیل خانے جانے سے پہلے اس کو دیکھوں گا۔ ذل الہی کی یہ بات سن کر میں نے ہائے کا نعرہ مارا اور آنکھ کھل گئی۔ کلثوم کیا سچ مچ ہمارے بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑا ہوگا؟ کیا واقعی وہ قیدیوں کی طرح جیل خانے بھیجے گئے ہوں گے؟ مرزا عمر سلطان نے ان سے کہا کہ خواب و خیال ہے، بادشاہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ ایسی بدسلوکیاں نہیں کیا کرتے، تم گھبراؤ نہیں، وہ اچھے حال میں ہوں گے۔ حافظ سلطان بادشاہ کے سمدن بولے، یہ موئے فرنگی بادشاہوں کی قدر کیا خاک جانیں گے، خود اپنے بادشاہ کا سر کاٹ کر 16 آنے کو بیچتے ہیں۔ بوا نور محل، تم نے تو توکو زنجیر پہنے دیکھا ہے، میں کہتی ہوں کہ بنے بکالوں سے تو اس سے زیادہ بدسلوکی دور نہیں ہے، مگر میرے شوہر مرزا ضیاء الدین نے تسکین دلاسے کی باتیں کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اتنے میں باستی ناؤ میں گاڑی کو اس پار لے آیا اور ہم سب سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر شام ہو گئی اور ہماری گاڑی ایک گاؤں میں جا کر ٹھہری جس میں مسلمان راجپوتوں کی آبادی تھی۔ گاؤں کے نمبردار نے ایک چھیپر ہمارے واسطے خالی کرا دیا جس میں سوکھی گھاس اور پھوس کا بچھونا تھا۔ وہ لوگ اسی گھاس پر، جس کو پھیال یا پرال کہتے ہیں، سوتے تھے۔ ہم کو بھی بڑی خاطرداری سے، جو ان کے خیال میں بڑی خاطر تھی، یہ نرم بچھونا دیا گیا۔ میرا تو اس کوڑے سے جی الجھنے لگا، پر کیا کرتے، اس وقت سوائے اس کے کیا ہو سکتا تھا۔ ناچار اسی پر پڑے رہے۔ دن بھر کی تکلیف اور تھکان کے بعد اطمینان اور بے فکری میسر آئی تھی۔ نیند آ گئی۔ آدھی رات کو اچانک ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھاس کے تنکے سوئیوں کی طرح بدن میں چبھ رہے تھے اور پسو جگہ جگہ کاٹ رہے تھے۔ اس وقت کی بے کلی بھی خدا کی پناہ، پسوؤں نے تمام بدن میں آگ لگا دی تھی۔ مخملی تکیوں، ریشمی نرم نرم بچھونوں کی عادت تھی، اس لیے تکلیف ہوئی، ورنہ ہم ہی جیسے وہ گاؤں کے آدمی بھی تھے جو اسی گھاس پر پڑے سوتے تھے۔ اندھیری رات میں چاروں طرف گیدڑوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور میرا دل سہما جاتا تھا۔ قسمت کے پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک دن شہنشاہ ہند کے بال بچے یوں خاک پر بسیرے لیتے پھریں گے۔ قصہ مختصر، اسی طرح منزل بہ منزل تقدیر کی گردشوں کا تماشا دیکھتے ہوئے حیدرآباد دکن پہنچے اور سیتا رام پیٹھ میں ایک مکان کرایہ کا لے کر ٹھہرے۔ جبل پور میں میرے شوہر نے ایک جڑاؤ انگوٹھی جو لوٹ گسوٹ سے بچ گئی تھی فروخت کی۔ اسی میں راستے کا خرچ چلا اور چند روز یہاں بھی بسر ہوئے۔ جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ اب فکر ہوئی کہ پیٹ بھرنے کا کیا ہیلا کیا جائے۔ میرے شوہر اعلیٰ درجے کے خوشنویس تھے۔ انہوں نے درود شریف خط ریان میں لکھا اور چار مینار پر ہدیہ کرنے لے گئے۔ اس کے بعد یہ قاعدہ ہوا کہ جو کچھ لکھتے کمتی بڑھتی فوراً بک جاتا۔ اسی طرح ہماری گزر اوقات ہونے لگی۔ لیکن موسیٰ ندی کے چڑھاؤ سے ڈر کر شہر میں داروغہ احمد کے مکان میں اٹھائے۔ یہ شخص حضور نظام کا خاص ملازم تھا۔ اس کے بہت سے مکان کرایہ پر چلتے تھے۔ چند روز بعد خبر اڑی کہ نواب لشکر جنگ، جس نے شہزادوں کو اپنے پاس پناہ دی تھی، انگریزوں کے عتاب میں آ گیا ہے اور اب کوئی شخص دلی کے شہزادوں کو پناہ نہیں دے گا، بلکہ جس کسی شہزادے کی خبر ملے گی اس کو گرفتار کرانے کی کوشش کرے گا۔ ہم سب اس خبر سے گھبرا گئے اور میں نے اپنے شوہر کو باہر نکلنے سے روک دیا کہ کہیں کوئی دشمن پکڑوا نہ دے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے فاقوں کی نوبت آ گئی تو ناچار ایک نواب کے لڑکے کو قرآن پڑھانے کی نوکری میرے شوہر نے 12 روپیہ ماہوار پر کر لی۔
چپ چاپ اس کے گھر چلے جاتے اور پڑھا کر آ جاتے۔ مگر وہ نواب اس قدر بد مزاج تھا کہ ہمیشہ معمولی نوکروں کی طرح میرے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا۔ میرے شوہر وہ سب کچھ برداشت نہ کر سکتے تھے اور گھر میں آ کر رو رو کر دعا مانگتے کہ الہی اس ذات کی نوکری سے تو موت لاکھ درجہ بڑھ کر ہے، تو نے اتنا محتاج بنا دیا۔ کل تو اس نواب جیسے سینکڑوں ہمارے غلام تھے اور آج ہم اس کے غلام ہیں۔ اسی اثنا میں کسی نے میاں نظام الدین صاحب کو ہماری خبر دی۔ میاں کی حیدرآباد میں بڑی عزت تھی، کیونکہ میاں حضرت کلے میاں صاحب چشتی نظامی فخری کے صاحبزادے تھے، جن کو بادشاہ دلی اور نظام اپنا پیر تصور کرتے تھے۔ میاں نظام رات کے وقت میانہ میں سوار ہو کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم کو دیکھ کر بہت روئے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ قلعہ میں تشریف لاتے تھے تو مسنظر نگار پر بٹھائے جاتے تھے۔ آج وہ گھر آئے تو ثابت بوری بھی نہ تھی جس پر وہ آرام سے بیٹھ جاتے۔ پچھلا زمانہ آنکھوں میں پھرنے لگا۔ خدا کی شان، کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ میاں بہت دیر تک حالات دریافت فرماتے رہے، اس کے بعد تشریف لے گئے۔ صبح کو پیام آیا کہ ہم نے خرچ کا انتظام کروا دیا ہے، اب تم حج کا ارادہ کر لو۔ یہ سن کر جی باغ باغ ہو گیا اور مکہ مکرمہ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ القصہ حیدرآباد سے روانہ ہو کر ممبئی آئے اور یہاں اپنے سچے رفیق بستی کو خرچ دے کر اس کے گھر رخصت کر دیا۔ جہاز میں سوار ہوئے۔ جو مسافر یہ سنتا تھا کہ یہ شاہ ہند کے گھرانے کے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا شوق ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت ہم سب درویشانہ رنگین لباس میں تھے۔ ایک ہندو نے، جس کی شاید عدن میں دکان تھی اور جو ہمارے حال سے بے خبر تھا، پوچھا کہ تم لوگ کس پنتھ کے فقیر ہو؟ اس کے سوال نے زخمی دل کو مزید چھیڑ دیا تھا۔ میں بولی، ہم مظلوم شاہ گرو کے چیلے ہیں، وہی ہمارا باپ تھا، وہی ہمارا گرو۔ پاپی لوگوں نے اس کا گھر بار چھین لیا اور ہم کو اس سے جدا کر کے جنگلوں میں نکال دیا۔ اب وہ ہماری صورت کو ترستا ہے اور ہم اس کے درشنوں بغیر بے چین ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا اپنی فقیری کی حالت بیان کریں۔ جب اس نے ہماری اصلی کیفیت لوگوں سے سنی تو بیچارہ رونے لگا اور بولا، بہادر شاہ ہم سب کا باپ اور گرو تھا، کیا کریں، رام جی کی یہی مرضی تھی کہ وہ بے گناہ برباد ہو گیا۔ مکہ پہنچے تو اللہ میاں نے ٹھہرنے کا ایک عجیب ٹھکانہ پیدا کر دیا۔ عبد القادر نامی میرا ایک غلام تھا جس کو میں نے آزاد کر کے مکہ بیچ دیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے بڑی دولت کمائی اور زمزم کا دروگا ہو گیا۔ اس کو جو ہمارے آنے کی خبر ملی دوڑا ہوا آیا اور قدموں پر گر کر خوب رویا۔ اس کا مکان بہت اچھا اور آرام دہ تھا۔ ہم سب وہیں ٹھہرے۔ چند روز کے بعد سلطان روم کے نائب جو مکہ میں رہتا تھا کو ہماری خبر ہوئی تو وہ بھی ہم سے ملنے آیا۔ کسی نے اس سے کہا تھا کہ شاہ دلی کی لڑکی آئی ہے جو بے حجابانہ باتیں کرتی ہے۔ نائب سلطان نے عبد القادر کے ذریعے ملاقات کا پیام دیا جو میں نے منظور کیا۔ دوسرے دن وہ ہمارے گھر پر آیا اور نہایت ادب قاعدہ سے بات چیت کی۔ آخر میں اس نے خواہش کی کہ میں آپ کے آنے کی اطلاع حضور سلطان کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا جواب بہت بے پرواہی سے دیا کہ اب ہم ایک بڑے سلطان کے دربار میں آ گئے ہیں، اب ہمیں کسی دوسرے سلطان کی پرواہ نہیں ہے۔ نائب نے ایک معقول رقم ہمارے اخراجات کے لیے مقرر کر دی اور ہم 9 برس وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد 1 سال بغداد شریف، 1 سال نجف اشرف و کربلائے مالی میں بسر ہوا۔ اتنی مدت کے بعد دلی کی یاد نے بے چین کیا اور روانہ ہو کر دلی آ گئے۔ یہاں انگریزوں کی سرکار نے بہت بڑا ترس کھا کر 10 روپیہ ماہوار پینشن مقرر کر دی۔ اس پینشن کی رقم کا سن کر اول تو مجھے ہنسی آئی کہ میرے باپ کا اتنا بڑا ملک لے کر 10 روپیہ معاوضہ دیتے ہیں، مگر پھر خیال آیا کہ ملک تو خدا کا ہے، کسی کے باوا کا نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ انسان کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔